یہ جس موقع پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ یہ ہمارا پنجاب کا جو علاقہ ہے، یہ پورا پنجاب جس میں ہم رہتے ہیں، پھر یہاں جو ہمارے ہاں بڑے خاندان ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر محافل کا اہتمام کرنا، خاص طور پہ دیہاتوں میں کسی کو محفل پاک کے لیے شادی کے موقع پہ قائل کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اس طرح کی محافل میں بیٹھنا اور اس طرح کی محافل کروانا یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ قیامت تک کس نے ایک مرتبہ نعت شریف پڑھنی ہے، یہ روز اول سے نعت پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو چن لیا ہے۔ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ نعت شریف پڑھنی ہے نا، اس کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اسے اپنے محبوب کی نعت کے لیے چن لیا تھا۔ جب ہم یہاں روڈ سے نیچے اترے آپ کے چیلیں والا کی طرف، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کافی بڑا قصبہ ہے اور کافی بڑا گاؤں ہے۔ مجھے بتائیں اس گاؤں میں کتنے مسلمانوں کے ایسے بچے ہیں جو قرآن مجید کے حافظ ہیں؟ کیا ہر گھر کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں؟ یا اسی طرح آپ کے اس گاؤں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نعت شریف پڑھنے والے لوگ ہیں؟ کیا پورے گھر جتنے بھی گاؤں میں گھر ہیں ہر گھر کے افراد نعت شریف پڑھنے والے ہیں؟ یا اتنے بڑے گاؤں میں کتنے عالم دین ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کر رہے ہیں؟ چند ایک لوگ ہیں، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور کی مدح سرائی کے لیے چنا گیا ہے۔ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے مقام سے نوازا، تو کیا اس وقت روئے زمین پر صرف غازی علم الدین تھے؟ مسلمان صرف وہی تھے؟ ہزاروں کے حساب سے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، لیکن ڈیوٹی کے لیے کسے چنا گیا؟ صرف علم الدین کو چنا گیا۔ آپ نے ممتاز قادری کو نہیں دیکھا؟ یا آپ کے علاقے کے تھے ممتاز قادری؟ وہاں ہزاروں پولیس والے ایسے تھے جو ڈیوٹی پہ مامور تھے، لیکن وہ گورنر کی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ ایک ممتاز قادری تھے جنہیں مقرر کیا گیا تھا کہ آپ حضور کی ڈیوٹی پہ مقرر ہیں۔ تو اس لیے ان محافل کو کروانا یا ان محافل میں آنا یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ آپ کو روز اول سے اس امر کے لیے اور اس خوش نصیبی کے لیے چنا گیا تھا، اس لیے یہ محفلیں سجی ہیں۔ سیالکوٹ سے ہم آئے ہیں تو ہماری اس محفل پاک میں حاضری روز اول سے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قیامت والے دن آپ علماء سے پوچھیں، قرآن مجید پڑھیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت۔ قیامت والے دن سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ کہ لمبی تفصیل ہے، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ انسان جب یہ سارا منظر دیکھے گا وہ کہ کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارا، زمین سب کچھ جو ہے وہ باہر نکال کے پھینکے گی۔ اس دن جس دن سورج جو ہے وہ بے نور ہے اور ستارے بکھر چکے ہیں، جتنے بھی دوزخی ہوں گے نا، وہ ٹکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکریں کھاتے ہوئے دوزخ میں جا گریں گے۔ لیکن جو اہل جنت ہوں گے وہ روشنی میں جنت کی طرف چل رہے ہوں گے۔ کبھی آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ اس دن روشنی کس چیز کی ہوگی؟ یہ ساری زمین کا نظام تو اللہ ختم کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ تو میدان بن جائے گی۔ لا ترا فیہا عوجا، کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہوگی۔ یہ بڑی بڑی کوٹھیاں اور یہ بڑے بڑے محلات اور یہ پہاڑ اور یہ ساری چیزیں جو آج نظر آ رہی ہیں، یہ سب بالکل زمین برابر ہو جائے گی۔ سورج بے نور ہو چکا ہے، ستارے بکھر چکے ہیں، پھر کس روشنی میں اہل جنت جنت میں جا رہے ہیں؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے، اس نے زندگی میں جو نیک محافل اٹینڈ کی ہوں گی، یہ نیک محفلوں کی روشنی ہوگی جس میں اہل جنت جو ہے وہ جنت کی طرف چل کے جا رہے ہوں گے۔
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محافل کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اچھا ہمارے ہاں اللہ کا فضل کسے سمجھا جاتا ہے؟ بہت بڑی چودھری صاحب کی کوٹھی ہے تو چودھری صاحب پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. حضرت صاحب نے بڑی شاندار قسم کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اللہ کا ان پہ بڑا فضل ہے. ملک صاحب کے جو ہے وہ بینک میں ہزاروں کے حساب سے ڈالر پڑے ہوئے ہیں، یورو اور پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، تو ملک صاحب جناب ان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا ملنا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، جن کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ تو آزمائش میں ہے. حضرت سلیمان تمام نبیوں کے آخر میں جنت میں جائیں گے. حضور کے صحابہ میں سے سب سے امیر ترین صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضور کی پوری جماعت صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے. کس لیے روکے جائیں گے؟ دولت کی کثرت کی وجہ سے. حضرت سلیمان کو کس لیے روکا جائے گا؟ دولت کی کثرت کی وجہ سے. غریبوں کے بارے میں حضور نے کیوں ارشاد فرمایا کہ یہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جن کے ہاں دولت کی کثرت ہے وہ تو آزمائش میں ہے. پھر اللہ کا فضل کیا ہے؟ اب قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ جو نبوت کا درجہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے. جو شہادت کا مقام ہے یہ اللہ کا فضل ہے. جو صدیقین ہے یہ اللہ کا فضل ہے. جو صالحین ہے یہ اللہ کا فضل ہے. وحسن اولئک رفیقا، یہ اللہ کے سب سے بہترین دوست ہے. اگر یہاں کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے اس سے پوچھیں کہ اس سے اگلی آیت کون سی ہے؟ ذالک الفضل من اللہ. نیک لوگوں کی مجلس کا ملنا اور دین کا راستہ مل جانا، اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑا فضل ہے. ذالک الفضل من اللہ. ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں جو ہے وہ دیگر پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت وہ اللہ کے فضل میں ہوتے ہیں؟ آپ نے شادی کی ہے، شادی سے پہلے جو آپ کی رسمیں ہوتی ہیں وہاں ناچنے والی ناچ رہی ہیں یا ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل آپ کسے کہیں گے جس میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو نیک محفل ہے کہ شادی کا آغاز ایک نیک عمل سے شروع کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے. جس دن سورہ علم نشرہ ہے نا، سورہ علم نشرہ آپ جانتے ہیں چھوٹی سی سورت ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں پہلی آیت علم نشرح لک صدرک کی جو تفسیر لکھی ہے آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دین میں مزے کتنے. فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کے ذہن میں اور انسان کے دل میں برے خیال آ رہے ہوں، بالخصوص یہ جو ہمارا معاشرہ اس وقت چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ کی اور موبائل کی کثرت ہے. اب اس کا نقصان کیا ہے ہمیں؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری جو ذہنی صورتحال ہے وہ پاکیزہ نہیں رہی. بہت کم لوگ ہیں جن کے ذہن پاکیزہ ہے. تو حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ جس وقت انسان کے دل میں اور اس کے ذہن میں برے خیال چل رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کو سینہ مصطفیٰ سے فیض نہیں مل رہا. جو لوگ دین سے دور چل رہے ہیں وہ سینہ مصطفیٰ کے فیض سے دور چل رہے ہیں. اگلی بات کیا لکھتے ہیں؟ جب آپ کے دل میں اچھے خیال آ رہے ہوں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں نیک عمل کروں، کسی نیک مجلس میں بیٹھوں، نیکی کے راستے پہ چلوں، تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے حضور کے سینہ اطہر سے اللہ آپ کے سینے کو فیض عطا فرما رہا ہے. آپ کے سینے کی تاریں جڑی ہوئی ہیں مصطفیٰ کریم کے سینے سے. اس لیے جو لوگ قیامت تک دین کے راستے پہ چل رہے ہیں اللہ کی قسم ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر فیض میں ہے، وہ حضور کی عطاؤں میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر میں ہے، اس لیے وہ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں. چونکہ موقع شادی کا ہے تو میں چند باتیں شادی کے حوالے سے ہی کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑی بات شادی کے حوالے سے
احادیث مبارکہ میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ یہ ذرا سنیے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، جس میں کم خرچہ ہو، تھوڑے پیسوں کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہترین نکاح ہے۔ اور اگلی بات، دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نکاح جتنی زیادہ سادگی سے قائم ہوتا ہے اس نکاح میں اللہ اتنی ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس نکاح میں خرافات بڑھ جاتی ہیں اس نکاح سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ شادیوں پہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں، کتنے خرچے ہوتے ہیں ہمارے یہاں شادیوں پہ؟ اس وقت جو درمیانے طبقے کے لوگ شادیاں کر رہے ہیں ان کا جو بجٹ ہے ایک شادی پہ وہ 30 لاکھ پلس ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی بھی شادی کرے بیٹی کی یا بیٹے کی، 10 لاکھ روپے خرچہ اس دور میں معمولی خرچہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بابرکت نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ ہو۔ میں نے ابھی نام لیا ایک ہستی کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ یہ پورے چیلیاں والا کی بات میں نہیں کرتا، آپ پورے ڈنگا کے اور پورے منڈی بہاؤدین کے تمام تاجروں کے پیسے اکٹھے کر لیں، آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال کو نہیں پہنچ سکتے۔ 7 خرب 40 ارب 84 کروڑ 20 لاکھ موجودہ امریکی ڈالر کی کرنسی کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وراثت چھوڑی ہے۔ 740.9 بلین ڈالر امریکی ڈالر موجودہ عبد الرحمن بن عوف کی اگر کرنسی جو اس وقت آپ نے صرف کیش چھوڑا ہے، جو جائیداد چھوڑی ہے، اگر موجودہ دور میں امریکی ڈالر میں اسے کنورٹ کریں کتنی بنتی ہے؟ 740.9 بلین ڈالر۔ اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین شخص پچھلے دنوں کون تھا؟ ایلون مسک، آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کے تیسرے حصے کو پہنچتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو سونے کی اینٹیں تھیں انہیں توڑنے میں ہتھوڑے جو ہیں، ہتھوڑوں سے توڑی گئی وہ سونے کی اینٹیں، اور ان کے جو منہ تھے ہتھوڑوں کے وہ ٹیڑھے پڑ گئے، اور جو مزدور لگائے گئے تھے توڑنے کے لیے ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے شادی کیسے کی؟ ایسے مسجد نبوی میں آئے ہیں، ان کے کپڑے پہ رنگ لگا ہوا تھا۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تو ان کے کپڑوں پہ ایک خاص قسم کا رنگ لگا دیا جاتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور حضور مسکرائے، اور عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے؟ حضور جانتے تھے کہ یہ رنگ شادی کا ہے، رنگ کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ جو لوگ ابھی مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں مدینہ منورہ کی ابھی بھی اتنی آبادی نہیں ہے، چھوٹا سا شہر ہے۔ یا اس دور میں، جس دور کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، جتنی آج کے دور میں مسجد نبوی شریف ہے نا، جتنی اس کے احاطے میں یہ جو جگہ ہے، اتنا پورا مدینہ منورہ تھا اس زمانے میں۔ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی ہے، کسی کو خبر ہی کوئی نہیں۔ حضور پوچھ رہے ہیں کپڑوں پہ رنگ کیسا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ ویسے ناراض نہ ہو، اگر عبد الرحمن بن عوف جتنی دولت آج کے کسی چودھری صاحب کے پاس ہوتی تو کیا ان کی شادی ایسی ہوتی کہ کسی کو خبر نہ ہو؟ یہ ہم جن رسموں کے پیچھے پڑے، اور عبد الرحمن بن عوف نے شادی میں حضور کو نہیں بلایا، اس لیے حضور پوچھ رہے ہیں یہ رنگ کیسا ہے کپڑوں پہ۔ آج ہمارے یہاں خاندانوں نے پہلے نیت کی ہوتی ہے چودھری صاحب ہونا دے منڈے دا ویاہ لین دیو، ہم نے جانا ہی کوئی نہیں، ہم نے ناراض ہو جانا ہے۔ پہلے نیت کی ہوئی ہے ہم نے ناراض ہونا ہے۔ اچھا وہ بیچارے کوشش کر کے راضی بھی کر لیں، لیکن وہ آ جاتے ہیں دل سے راضی کوئی نہیں ہوتے، کوشش میں رہتے ہیں کہ چودھری صاحب نے ذلیل کتنے ہونا ہے، کھانا کم پڑ جائے، کھانا خراب نکل آئے۔ عبد الرحمن بن عوف کتنی دنیا کے اس وقت جو سب سے امیر ترین شخص ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف کی دولت کے تیسرے حصے کو پہنچتا ہے۔ آج تک بھی کوئی عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ امیر شخص نہیں آیا۔ اتنی دولت آپ نے اکٹھی کی اس دور میں، اور رزق حلال سے۔ اور جب حضور نے کسی معاملے میں فرمایا نا کہ یہ اللہ کے راستے میں پیسے چاہیے، تو فرمایا آدھا پیسہ حضور اللہ کے راستے میں میرا قربان کر دے۔ شادی کیسے کی ہے؟ اتنی سادگی سے کہ حضور پوچھ رہے ہیں
کہ کپڑے پہ رنگ کیسا ہے. یا رسول اللہ ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی. میرے اور آپ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہیں؟ 11 شادیاں. صرف ایک شادی صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے، جو حضور کی زوجہ ہے، وہ جب ساری ازواج مطہرات اکٹھے بیٹھتی نا تو وہ فخر سے کہتی تھی صرف میرے ولیمے پہ حضور نے پوری بکری بنائی تھی. کتنی بڑی بات ہے. ہمارے ہاں کتنے کھانے جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں.